سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے موقع دیا گیا کہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے پیش ہو کے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں جو وضاحت آپ چاہتے ہیں وہ میں دوں اور سنسیئرلی دوں. لیکن میں نے آپ لوگوں کی اور ماشاءاللہ جتنے بھی مخصوص سوشل میڈیا کے گروپس تھے جنہوں نے پچھلے کوئی 4-4.5 سال سے مجھے اور میری فیملی کو صرف ریڈیکیول کی ہے، برا بھلا کہا. میں نے میرے بچوں نے بڑی پیشنٹلی ہم نے سنا، کبھی جواب نہیں دیا. اب اس موقع پہ آ کر میں صرف آپ کے سامنے آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پیشنٹلی میری بھی باتیں سن لیں جس طرح میں نے ساری سنی ہیں، اور اگر کوئی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو میری ٹیم آپ کے سامنے، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، کہ جو آپ پوچھیں گے. میرا نام خاور فرید مانک ہے اور میرے ساتھ زاہد آصف صاحب ہیں، میں لیگل اٹارنی ہے میرے، اور یہ میرے ساتھ ان کے اقبال کاکڑ صاحب، یہ میری ٹیم ہے جی. مجھے تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن اینی وے میں بسم اللہ کروں گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں، اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے، جو کیس چل رہے ہیں، جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا، اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی یہ پیش کروں گا. ایک آڈیو آپ نے سننی ہے اور صرف یہ 2 منٹ آپ نے دیں گے، اس کے بعد آگے میں اس کی وضاحت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت کی مدت کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات. کو ضروری سمجھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ. تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور گن لیا کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء، یعنی 3 طہر تک. اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے. تو اس مدت کا تعین اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا ہے، لہٰذا اس سے کم مدت کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتا ہے. فتاوی جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے عام ترین فقہی احکامات
جس کے اندر موجود ہیں، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کے کتاب الطلاق کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ در مختار کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہی لکھی گئی ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، اس سے کم کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی۔ آگے یہ آپ نے سنا، اور یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے، کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک کو قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عدت کا اتنا وقت ہے، آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے۔ کبھی کسی گھر میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رحم کرے، کبھی ایسا واقعہ، حادثات، طلاق کے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے منوعاً فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کی، میں آپ کے سامنے آج میں مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک، تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن میں فٹافٹ نکاح کر لیں۔ اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے، اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی، وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانے گی، مہینہ سونا مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی۔ یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا، جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے، میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، عمر چیمہ کے میرا خیال عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ میرا خیال انہوں نے یہ خبر دی، ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں۔ اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے۔ اور یہ میں شو دن دس یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔
جو ساری 4 ساڑھے 4 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی، کسی نے اسے نہیں سوال کیا. آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں. یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے. آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں، اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میرے ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے. میں کہا بیٹا اب حد سے بات گزر گئی تھی. 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو، اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، بشرا بیوی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑا ہے، والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کی تو بات ہی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، آج پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں، اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے
تو میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے، لائرز ان کے ڈائیورس کراتے ہیں، لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گیا اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھی ہیں. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس ہے کہ وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا یار کس طرح واپس لے کے دے، اس نے تو نکاح کر لیا. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی، بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں جائے گی، نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں